دیکھیں گے. یہ ہمارا منشور ہے، یہ ہمارا راہ عمل ہے، یہ ہمارے طریقہ کار ہے، یہ ہماری مثال بن چکی ہے اور یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے. ہم اس طریقے سے نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں اور جب شب معراج کا دن آتا ہے تو ہم اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، نہاتے بھی ہیں، بیری کے پتے ڈال کر نہاتے ہیں، یہ سمجھ کر نہاتے ہیں کہ سال بھر کے گناہ معاف ہو جائیں. نیم کا پتا ڈال کر نہاؤ، پورا گندگی صاف ہو جائے گی. بیری کے پتے نہیں، نیم کا پتا ڈال کر نہاؤ یا ببول کے پتے ڈال کر نہاؤ، پوری گندگی ختم ہو جائے گی. پہلے دل کو صاف کرو، دل کی گندگی کو صاف کرو، دل کے زن کو صاف کرو، اللہ سے توبہ کرو. اس رات کے واسطے آپ یہ سمجھ رہے ہیں ایک رات میں عبادت کر لیں گے تو سمجھیں گے کہ سال کے پورے مہینے کی عبادتیں متعین ہو جائیں گی. نہیں ہوگی. ایک حدیث کئی سال پہلے واٹس ایپ کے اوپر چلی کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو 80 سال کی نمازوں کا ثواب ملنے والا ہے. ہمارے نوجوان سمجھ رہے ہیں کہ چلو مسجدیں بھر گئی. مجھے لوگ آ کر پوچھنے لگے، مسجد ہی میں بیٹھا تھا، شب قدر تھی اس وقت، بیٹھا ہوا تھا، تو لوگ پوچھنے لگے کہ ارے واٹس ایپ کے اوپر یہ حدیث آئی کہ 2 رکعت نماز پڑھنے پر 80 سال کی نمازوں کا ثواب ملنے والا ہے. میں بولا پڑھو، تمہاری زندگی 80 سال کی ہو گئی. نہیں میں ابھی 25 سال کا ہوں، پھر 80 سال کی نمازیں کیا کرتے باپ. یہ حدیث من گھڑت حدیث واٹس ایپ کے اوپر آنے لگی اور لوگ وہ 2 رکعت پڑھ کر پوری نمازوں کو چھوڑ دیے. یہ ہمارے زندگیوں کا حال. جو نمازیں فرض کی گئی وہ نمازیں پڑھ لو، جو نمازیں متعین کر دی گئی وہ نمازیں پڑھ لو. 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، 1 رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ لیا، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیا، 10 مرتبہ سورہ کافرون پڑھ لیا. کہیں کو پڑھ رہا بابا. اللہ تبارک و تعالیٰ بولے 2 رکعت کر کے آسانی کے ساتھ 1 سورہ پڑھ، 1 سورہ پڑھ. اب کسی نے لکھ دیا کہ پڑھنے سے یہ حالات بنیں گے، وہ حالات بنیں گے. جو فرض ہے اس کو ترک کر دیا، جو واجب نہیں ہے، جو مستحب نہیں ہے، جو سنت نہیں ہے اس کو پکڑ لیا اور سمجھنے لگا کہ نہیں یہ پڑھ لیں گے تو ہماری زندگی پاک ہو جائے گی. نہیں پاک ہوگی. فرائض کے اوپر جو ترک کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عذاب دیں گے. فرائض کو ترک کرنے پر قبر کے اندر سے عذاب شروع ہوگا تو یوں سمجھ لو کہ جہنم کے اندر جانے تک کے عذاب کے اندر متعین کر دیا جائے گا. تو فلسفہ معراج یہی ہے کہ جو نمازوں کا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیے ہیں وہ نمازیں ہم چھوڑ کر پڑھیں گے کہ پابندی کے ساتھ پڑھیں گے. چھوڑ کر پڑھیں گے. آہستہ بولو، کوئی بھی نہیں سن رہے، آہستہ بولو. پابندی کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے. نہیں بولو بھائی، ارے پابند زور سے بولو نا، کیا ہونے والا ہے اس میں. ارے زندگی کے اندر ایک کام تو اچھا کر لو. ایک مثال ہمارے حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب باپ نماز پڑھتا ہے تو بیٹا باپ کے پیچھے آ کر نماز پڑھتا ہے. جب ماں نماز پڑھتی ہے، گھر کی چھوٹی بچی اپنے جسم کے اوپر کپڑا ہو کہ نہ ہو ماں کے برابر وہ سجدے کرتی ہے، چاہے اس کا منہ جو ہے مشرق کی طرف ہو کہ مغرب کی طرف، اس کو پتہ نہیں ہے، بس وہ ماں کی نقل کرتی ہے. تو ہم اپنی زندگی کے اندر نماز اس طریقے سے پڑھیں کہ ہماری نسل ہم کو دیکھ کر نماز پڑھنے والی بن جائے. ہمارا ماحول کیا ہے؟ ہم صوفے پر لیٹ کر جو ہے ٹی وی کا ریموٹ اپنے ہاتھ کے اندر ہے، ہم چینل دیکھنے لگے اور اذان کی آواز آئی تو ساؤنڈ کم کر دیا اور کہا کہ بیٹے جاؤ اذان ہو گئی نماز کے لیے. وہ گھور کر دیکھ رہا ہے باپ. کیا کر رہا بچہ؟ وہ گھور کے دیکھ رہا، بول نہیں سکتا زبان سے لیکن اپنی آنکھوں سے سب کچھ بول دیا اور دل سے بھی بول دیا. خود تو نماز نہیں پڑھ رہے، ٹی وی دیکھ رہے اور مجھے نماز کا حکم دے رہے. آج کل کے ہمارے بچے بہت آگے نکل گئے، بہت ترقی کر دی. اتنی ترقی کر دی کہ پوچھو نہ کو کہ ماں باپ کی قدردانی تو ان سے نہیں ہو رہی، حقیقت میں نہیں ہو رہی. کچھ بھی سمجھو آپ، ماں باپ کی نافرمانی کی جو آخری انتہا ہو سکتی وہ بھی کر رہے ہیں. آج جتنا ہو سکتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ کر کے بتا رہے ہیں. لیکن اگر نیکیوں کے متعلق پوچھا جائے تو ہم بھی 0 اور ہمارے بچے 0/0 ہیں. غور و فکر کریں کہ ہمارے اولاد کو ہم جتنا ترقی کے راستے پر ڈال رہے ہیں، دین کے ترقی سے ہم ان کو محروم کر دیے، دین کے طریقے سے محروم کر دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہم ان کو محروم کر دیے. ہم نے ان کو کچھ نہیں سکھایا لیکن دنیا کی ہر چیز ان کو دلا دیا، لیکن دین ہم نے ان کو نہیں سکھایا. فلسفہ کلام یہی ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. کب کس کی موت آ جائے بول نہیں سکتے، کب کس کو دعوت دی جائے اور کس کا پرچہ پھٹ جائے اور کس کا ویزا لگ جائے اور کس کے پاسپورٹ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ٹھپا لگا دے، وہ معلوم نہیں ہے کب آ جائے. میں آپ سے کہتا ہوں اور میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی عمل کریں. ان نمازوں کو ایک ذمہ داری سمجھ کر، ان نمازوں کو فرض تو ہے ہی ہے لیکن اپنی ذمہ داری سمجھ کر، جس طریقے سے جینے کے لیے کھانا ضروری ہے اسی طریقے سے قبر کے اندر جانے سے پہلے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے نماز ضروری ہے.
اس نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں. ان نمازوں کو اپنے خواتین ماں بہنیں جو گھروں کے اندر ہیں ان کو بھی نماز کے تعلق سے بولتے رہیں، محبت کے ساتھ، ہنستے کے ساتھ اور ان کے ساتھ جذبات کے ساتھ، یعنی اس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئیں کہ ان کو اس طریقے سے دعوت دیں کہ تم اگر 40 دن کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھو گے تو تمہاری من پسند چیز میں تم کو دلا دوں گا، من پسند چیز تم کو دلا دوں گا. جب اگر ہمارے گھر کے اندر کسی کی شادی ہوتی ہے تو ہماری بیٹیاں ہم سے مطالبہ کرتی ہیں کہ ابا مجھے 20,000 کا جوڑا چاہیے یا 10,000 کا جوڑا چاہیے. یعنی جس طریقے سے والد کی کمائی ہوتی ہے اس طریقے سے بچے فرمائش کرتے ہیں اور والد مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ بیٹے ضرور دلاؤں گا، فکر مت کرو، تم دعا کرو، میں تم کو دلاؤں گا. اس وجہ سے کہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے پہنے تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کو اس بات کی تلقین کریں، بیٹے تم پابندی کے ساتھ نماز پڑھ لو، تمہاری ہر چیز میں دلا دوں گا، جو چیز تم کو ضرورت ہے وہ چیز میں تم کو دلا دوں گا. تو کم سے کم اس طریقے سے ان کو لالچ دلاؤ، نماز کے پابند بنا دو. آپ بھی نماز کے پابند بنے، ہم بھی نماز کے پابند بنے. یہ مسجد اس بات کی شکوہ کرنے لگے کہ جگہ کم ہونے لگے اور لوگوں کے دلوں کے اندر شوق اور پیدا ہونے لگے کہ اس مسجد کو اور آگے بڑھائیں، اس مسجد کی تعمیر کو اور اضافہ کر دیں تاکہ نمازی آ جائیں، نمازی بن جائیں. یہ کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر